السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام الناس میں جو ہے ایک مسئلہ علماء نے چھیڑا کہ علماء اہل حدیث نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور علماء دیوبند فرماتے ہیں اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ دلائل دونوں کے پاس ہیں، لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ اللہ پاک ان کی لمبی زندگی فرمائے، انہوں نے ایک بیان فرمایا، مجھے تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی۔ کہا ایک شخص نے ان کو کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ پاک ہماری چارپائی کے نیچے بھی ہے، ثم معاذ اللہ اللہ پاک لیٹرین میں بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے سوال کیے، کہا ذرا رک، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم حافظ قرآن ہو؟ کہا کہ جی الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا کہ تم لیٹرین جاؤ گے میرے محترم، قرآن پاک کو ساتھ لے کر جاؤ گے؟ کہا نہیں جی، قرآن پاک موجود تو ہے لیکن جسم سے پاک موجود ہے۔ کہا کہ پھر عقل کا علاج کراؤ، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے جسم کے ساتھ موجود ہے؟ تو بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن پاک کی آیاتیں جو ہے دلائل سے واضح ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کے ساتھ ہے، اور اس بات پر اٹیک کرنا کہ لوگ کہتے ہیں یہ جاہلانہ باتیں ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، تو پھر ثم معاذ اللہ گندی چیزوں پر بھی ہے، گندی جگہوں پر بھی ہے، یہ جاہلانہ سوال ہے۔ یہ اہل حدیث عوام الناس میں سے اور کچھ مناظرین میں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی اب مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے بات ہی ختم کر دی۔ کہا کہ جب ایک حافظ قرآن اس سے پوچھا جائے کہ تیرے سینے میں قرآن ہے، وہ کہتا ہے ہاں قرآن پاک محفوظ ہے۔ محفوظ ہے تو موجود ہے، تو پھر جب لیٹرین جاتا ہے تو سینہ پھاڑ کر قرآن پاک نکال کر رکھ کے جاتا ہے؟ کہا کہ نہیں، قرآن پاک میرے سینے میں محفوظ ہے، جسم سے پاک موجود ہے، محفوظ ہے۔ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ صرف بات سمجھنے کی ہے۔ ہم اس چھوٹی سی بات کو دیکھ کر ظاہری حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب قرآن پاک کی تلاوتیں سنانے والے آئے مناظرین، اور وہ بھی مسلمان تھے لیکن وہ ملحدین تھے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو ہیں داماد چچا زاد بھائی شیر خدا، انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت کے ظاہر کے مطلب کو لے کر دنیا کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ تو اسی لیے ظاہر کو سامنے رکھ کر کبھی ظاہر کا معنی لینا پڑتا ہے، کبھی مفہوم پہ جانا پڑتا ہے۔ تو ہماری عقل کو جو ہے سمجھنا چاہیے کہ بات حضرت ابوبکر صدیق کو ہجرت والی رات جو ہے جب کفار ڈھونڈ رہے تھے، تو پھر اللہ پاک نے کیا کہا اور پیارے حبیب نے کیا کہا؟ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس ظاہری معنی کو لے کر پھر کیا آپ کہیں گے؟ کس لحاظ سے ساتھ ہے؟ تو اسی لیے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو ظاہراً حدیث کے یا قرآن پاک کی آیت کو لے کر اس کا معنی مفہوم نکالنا، اور عام الناس کو پھر اس شش و پنج میں ڈالنا، متشابہات میں ڈالنا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب ایک نعت خوان ہے، وہ کہتا ہے بر و بحر میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ۔ اب آپ ہی جانیں کہ بر و بحر میں اللہ نہیں ہے، اللہ نے ہی نظام چلایا ہوا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی
वहदानियत है। अल्लाह पाक नहीं फरमाते फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, कोई चीज़ नहीं जो इंसान के लिए ना बनाई गई हो। तो शायर ने कहा बर्रो बहर में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह। तो जब जो परिंद चरिंद हैं वो हमारी तरह गालियाँ निकालते हैं? नहीं, वो जब ये चहचहाते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। हत्ता कि हराम जानवर भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन एक नमक हराम एक इंसान है जो अल्लाह से बागी हो जाता है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों को लेकर जो है इस पर भी मैं अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे समझ अता फरमाई कि मैं भी इस गुनाह में मुलव्वस था कि चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, बर्रो बहर में अल्लाह, अली की तलवार में अल्लाह। अल्लाह का जो है अल्लाह की मदद शामिल हाल ना होती तो हज़रत अली मुर्तज़ा खैबर के मकाम पर कैसे झंडा उन्होंने इस्लाम का गाड़ा। तो ये बात वाज़ेह है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अब मौलाना इलियास मोहम्मद दामत बरकातुहुल आलिया बयान फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि हम कहते हैं कि अल्लाह जो है हर किसी के साथ है। तो उलमाए अहले हदीस कहते हैं कि अर्श इस्तवा, कि अल्लाह पाक जो है अर्श पर मुस्तवी है। तो अवामुन्नास में से आवाज़ आई कि हाँ ये बात हम नहीं मानते और अर्श पर मुस्तवी नहीं है। कहा कि नहीं, कुरान पाक की आयत है, हम इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम जिस्म के कायल नहीं हैं। अल्लाह अपनी शायान शान अर्श पर मुस्तवी हैं, जिस तरह आप लायक हैं अर्श पे पाक मौजूद हैं। तो अक्सर जो है उलमाए अहले हदीस उठेक करते हैं कि हम दुआ ऊपर जो है हाथ करके मांगते हैं। ये अल्लाह की सिफत जो है वो आला सिफत है, आला सिफत है अर्श वाली। तो उन्होंने मिसाल दी कि आप देखें कि एक शख्स SHO है, मिसाल दी दुनिया को समझाने के लिए। अल्लाह ने भी कुरान पाक में मिसालें दी हैं। मिसाल दी कि एक अफसर ने किसी को पकड़ा तो फिर किसी ने छुड़वाने के लिए फ़ोन किया तो कहा कि मुझे ऊपर से आर्डर है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अब इसका क्या मतलब था? उसने ओहदे, मनसब और मकाम का ज़िक्र करते हुए कहा कि मुझे ऊपर से मेरे बड़े अफसर का आर्डर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए अल्लाह पाक की सिफत जो है वो आली सिफत है। इसीलिए हम ऊपर हाथ करके जो है दुआ मांगते हैं। अब यहाँ पे मौलाना अब्दुर्रहमान शाहीन साहब हैं, आलिम हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने कैसे जो है इनको ना समझने की तौफीक दी हुई है, ये भी नहीं समझते। उन्होंने ऐसे कहा कि कुर्सी के नीचे हाथ किया, कहा कि फिर अगर यहाँ है फिर नीचे हाथ करके दुआ मांगा करो, ऊपर हाथ करके क्यों मांगते हो? अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फरमाए। हम समझना ही नहीं चाहते कि हम इस बात को समझें, और अवामुन्नास इस मसले में जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार है। उलमा जब नहीं समझ पा रहे तो अवामुन्नास क्या करें? जो ना इल्म रखती है, न इस्लाम जानती है, न समझती है, तो अवामुन्नास क्या करें? तो इसीलिए उलमा को चाहिए, अल उलमा वरसतुल अंबिया की ज़िमन में
یا اس کے تحت، اس حدیث پاک کے تحت وہی عالم آئے گا جو حقیقتاً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھ کے سناتا ہے، لوگوں کو جو ہے لڑاتا نہیں، تفرقہ نہیں ڈالتا، محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین، یہ جو ہیں ہمارے کندھوں پر ہیں، ہمارے کندھوں پر ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بات ایسی کریں کہ جس پہ ایسی باتیں ہیں جس پر بالغیب پر جو ہے ایمان رکھنا فرض ہوتا ہے، عین الیقین جو ہے اس پر جو ہے اب جو ایمان کی صفتیں پڑھائی جاتی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اسی لیے زبان کا اقرار، تصدیق بالقلب، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ قرآن پاک میں ہے کہ کبھی جو ہے ہم سارے انبیاء کو ہم نے نہیں پڑھا نہ سنا، تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے، کچھ کا نہیں ہے، تو ہم ایمان رکھتے ہیں، حق تھے، سچے تھے، کتابیں اتاری گئیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ایمان ہم جو ہے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھتے ہیں۔ کلمہ ان کا پڑھا ہے، مانتے سب کو ہیں، ادب سب کا کرتے ہیں، کسی کی تذلیل جو ہے ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔